ایک بہت عام سی ٹرم ہماری سوسائٹی میں یوز ہوتی ہے اور ہر ایک انسان دوسرے انسان سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، ہر انسان کو دوسرے انسان سے یہی امید ہوتی ہے، اور وہ امید کیا ہے کہ سامنے والا انسان میرا احساس کرے۔ احساس کیا ہوتا ہے؟ احساس یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی احساس کو آپ صرف دو چیزوں کے ذریعے روک سکتے ہیں اور دو چیزوں کے ذریعے خراب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ جھوٹ اور دھوکہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب آپ اس کا احساس کرتے ہیں، اور اگر آپ نے جھوٹ اور دھوکہ کیا تو اس کا مطلب آپ احساس نہیں کرتے۔ ہم لوگ بہت آسانی سے بہت بڑے بڑے بلنڈرز کرتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں لوگوں کو اتنی طاقت کیسے ملتی ہے یا ان کا ظرف کیسے اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ لوگ کسی کی زندگی کے ساتھ سالوں سالوں کھیل کے اور پھر دھوکہ دے کے نکل جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ لڑکیوں اور لڑکوں کا ایک عام مسئلہ ہے۔ 8 سال 4 سال یہ لوگ انلیگل ریلیشن میں رہیں گے، تو اور انلیگل پھر ریلیشن میں رہنا نہیں چاہیے، فرسٹ نہیں رہنا چاہیے نا، نہیں رہنا چاہیے، لیکن ایک بار آپ نے زبان دے دی ہے تو زبان کو نبھاؤ، پھر اس کو کسی نہ کسی طرح سے جائز کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے آپ کو شاید وہ بتایا بھی ہو کہ ہمارا ایک پاکستانی لڑکا، اب یہ مجھ سے جس بچی نے رابطہ کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور وہ باہر کے ملک میں ہے۔ یہاں اسلام آباد کا ایک لڑکا باہر کے ملک جا کے وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے اور اس نان مسلم لڑکی کو فائنانشلی بھی یوز کر رہا ہے، یعنی اس سے پیسے بھی لے رہا ہے، پھر اس کو، چونکہ اب وہ تو نان مسلم ہے نا، اس کو تو نہیں پتا کہ میری دین کی کیا ویلیوز ہیں یا پھر انلیگل ریلیشن کیا ہوتا ہے، اور وہ اس کو وہاں پہ تقریباً 5 سال وہاں پر یوز کرنے کے بعد وہ لڑکا یہاں پاکستان میں آ کے اس کے ساتھ شادی کے اور وہ وعدے وغیرہ کر کے یہاں آ کے کسی اور سے شادی کر لی ہے، اور اس کو چیٹ کر کے، اور پھر اس نے مجھے رابطہ کیا اپنے اس غم سے نکلنے کے لیے کہ میں اب کیا کروں۔ مطلب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، تو پھر میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا احساس کا مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، احساس تو ایک انسانیت ہے جو کافروں میں بھی ہے، انفارچونیٹلی آج کل مسلمانوں میں نہیں ہے، اسپیشلی پاکستان میں۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات ہم کو بولتے ہیں کہ ہم منہ پھٹ ہیں، ہم سچ بولتے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ سچ بولنا اور منہ پھٹ ہونا دوسرے بندے کو دکھی کر دیتا ہے۔ بالکل، تو ان چیزوں کا خیال کیسے رکھنا چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بھی کسی کو ہرٹ نہ کریں؟ سب سے زیادہ ہم جس چیز سے کسی کا دل توڑتے ہیں نا وہ زبان ہے، سب سے زیادہ۔ آپ یقین مانیں، کسی انسان کو، میں نے کتنی بار اس پہ پہلے بھی بتایا کہ کوئی انسان اگر چھوٹے قد کا ہے نا، یا کوئی انسان کمزور ہے اور آپ اس کو مذاق میں بھی یہ کہہ دینا کہ تمہارا قد چھوٹا ہے یا تم کمزور ہو یا تمہاری ناک ایسی ہے تمہاری آنکھ ایسی ہے، ان باتوں سے اگلا بندہ احساس کمتری میں چلا جاتا ہے۔ یہ زبان بہت، مطلب میں کہتی ہوں کہ احساس والے معاملے میں جتنا کام زبان خراب کرتی ہے شاید ہی کوئی چیز کرتی ہو۔ اس زبان کے ساتھ ہم اتنا دل توڑتے ہیں، ہم لوگ ہلکا سا غصہ آ جاتا ہے یا کسی سے ناراضگی ہو جاتی ہے تو ہم اگلے بندے کی عزت نفس کو پیروں کے تلے رونتے ہوئے نکلتے ہیں کہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے۔ اور یہ اسپیشلی یہ میاں بیوی میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ غصہ آ جانے کے بعد شوہر موسٹلی بیویوں کو اتنی بری طرح ٹارگٹ کرتے ہیں کہ تم عورت ہو، تمہارا ذہن نہیں ہے، تمہارا دماغ نہیں ہے، تم عورتوں کو ہونا ہی نہیں چاہیے، تم عورتوں کو پتہ نہیں اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے، یہ اس طرح کی ٹرمز یوز کرتے ہیں۔ آپ یقین مانیں کہ میں نے کتنی پاکستانی مشرقی عورتوں کو دیکھا ہے کہ ان کا کانفیڈنس لیول 0 ہوتا ہے، وہ بات تک نہیں کر سکتی۔ اور کانفیڈنس گھر سے بڑھتا ہے، اگر ہم ڈیفینیٹلی اپنے بیٹی کو یا بہن کو یا پھر بیوی کو کوئی گھر بھی میں ہو، بولنے کی اجازت دیں ہاں گے تب وہ بالکل باہر جا کے بول سکیں گے بول اپنے سکیں گی حق کے لیے۔ حق کے لیے۔ لیکن احساس یہ چیز ہے کہ آپ کسی کا کوئی بھی درد محسوس کریں بس، اور ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے اللہ نے۔ اگر ہم انسان ہی ایک دوسرے سے یہ ایکسپیکٹیشنز بند کر دیں گے کہ کوئی کسی کا احساس نہیں کرے گا، کوئی کسی سے تو پھر ہم آئے کیوں ہیں؟ پھر تو جانور اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے بڑا کلیئر لکھا ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ ہم تو ایک دوسرے کے درد کے لیے ہیں، ورنہ عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی عبادت کے لیے، اتنا باشعور انسان بنانے کی؟ عبادت کے لیے تو وہ فرشتے بھی بہت ہیں جن کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے، ان گنت فرشتے ہیں، سجدہ کرتے رہیں گے۔ احساس، ایک
فیل کرنا کہ میری زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, میرے ہاتھ سے کسی کو نقصان. وہ شخص مومن نہیں ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچے, تکلیف پہنچے, درد پہنچے. اور یہ ہمارے لیے بہت بہت عام ہے. ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے, اور اس میں ایک بہت چیز ایک ہائی لائٹ کرتی چلوں گی. ہماری نظر میں مٹیریل کی ویلیو زیادہ ہے. فار ایگزامپل کسی لڑکی کے جہیز کا برتن ٹوٹ جائے نا, تو اس کے لیے اس برتن کی ویلیو زیادہ ہے بنسبت اس شخص کے جس سے وہ ٹوٹا ہو. تو وہ اس کے لیے اپنے دل میں ایک ایسی نفرت رکھے گی جو آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے لیے اس دل کی کوئی اوقات نہیں ہے, بس وہ برتن قیمتی تھا. ایسے گھر کی اور لوگوں کو ہوتا ہے, عورتوں کو ہوتا ہے, مردوں کو بھی ہوتا ہے. لوگ مٹیریل کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں, اور مٹیریل کے پیچھے میں نے بہت بڑے بڑے جھگڑے ہوتے دیکھے, صرف مٹیریل کے پیچھے. تم نے میری چیز کیسے توڑی, تم نے میری چیز یہاں سے وہاں کیوں کی, ان چیزوں کے پیچھے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, اینڈ دیٹ واز ایکچوئل ویڈیو. ایک فادر اپنے بیٹے کو ڈرائیونگ سکھا رہے ہوتے ہیں, اور وہ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ گاڑی کو, بچہ جو ہوتا ہے وہ موسٹلی 10 سے 12 سال کا بچہ تھا, وہ گاڑی کو مار دیتا ہے. آپ لٹرلی اس ویڈیو کو میں نے اگین اینڈ اگین دیکھا. صرف یہ چیز دیکھ رہی تھی میں کہ اس بچے نے گلاسز پہنے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے گلاسز بالکل ہل جاتے ہیں, تو اپنے گلاسز ایسے ٹھیک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آئی ایم سوری. اینڈ بائی گاڈ اس کے فادر نے آگے سے صرف اتنا سا رپلائی کیا, اٹس اوکے, دیٹس اٹ. پاکستان میں کوئی بچہ مارے نا اپنے ابو کی گاڑی, تو تمہیں 2 دن گیٹ سے اندر نہیں جانے دیں گے. اب اس بچے کو یہ پتا چل گیا کہ اس گاڑی سے زیادہ میری ویلیو ہے. وہ بچہ اپنے باپ کے آگے 10 گاڑیاں لا کے کھڑی کرے گا. ہاں, وہ پھر اس کو ویلیو پتا چل ہاں, گئی نا, اس چیز کو پتا چلے گا میرے باپ, میرا جو والد ہے وہ جس بات سے ہرٹ ہو رہے ہیں, تو اس کو میں ہرٹ ہونے سے بچاؤں, کیونکہ انہوں نے مجھے ہرٹ نہیں کیا. اب پاکستان میں کیا ہوتا ہے, بچہ ایک کچن میں کپ توڑ دیتا ہے, امی اوپر والی منزل سے دوڑتی ہوئی آئے گی, تمہارے باپ کا مال ہے توڑو. اور اسی طرح بہت ساری چیزوں میں فادر بہت ایگریسو ہوتے ہیں. تو یہ آپ جب دوسرے پہ غصہ کرتے ہیں نا, یا دوسرے کی عزت نفس اور اس کی ویلیو گرا دیتے ہیں, آپ دراصل اپنی ویلیو گرا رہے ہوتے ہیں. اگلا بندہ آپ سے بیزار ہو جائے گا. وہ پھر جب وہ کہتے ہیں نا, جب بڑا ہوگا وہ بچہ, تو پھر وہ آپ کو اسی جگہ پہ ٹریٹ کرے گا کہ آپ سے کپ کیوں ٹوٹا, آپ سے فلان چیز کیوں ہلی. تو جس کو اپنے لیے جو چاہیے ہے وہ سیم ویسا دوسروں کے لیے کرے, تبھی مکافات عمل ہوگا, تبھی وہ چیز آپ کی طرف لوٹ کر آئے گی.